بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج سے پڑھائی مکمل کر کے ابھی کچھ دن پہلے ہی فارغ ہوئی تھی۔ پورا دن گھر میں بیٹھی بور ہو جاتی تھی۔ بس اس وجہ سے میں نے باجی کو کہا کیوں نہ میں کچھ دن آپ کے گھر آ جاؤں۔ میں باجی کی چھوٹی بہن تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا، مگر پھر نہ جانے کس کی بری نظر ہمارے پیار کو آ لگی۔ وقت نے کچھ یوں پلٹا کھایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی تھی۔ خیر فرمائش پر باجی نے اماں سے بات کی، کہنے لگی میں عالیہ کو کچھ دن کے لیے، ان کا کہنا تھا کہ تیری بہن جوان ہے، خوبصورت ہے، مرد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کب ان کی نیت خراب ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر باجی ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی اماں آپ جانتی تو ہیں عرفان کو، وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت ہی باکردار انسان ہے، عالیہ کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں اور عالیہ بھی بچی تھوڑی ہے، سمجھدار ہے۔ خیر باجی کے اصرار اور یقین دہانی پر اماں نے مجھے ان کے ساتھ جانے دیا۔ باجی کے گھر پہلے بھی میرا کافی آنا جانا تھا، مگر اتنے دن اس سے پہلے میں کبھی وہاں نہیں رکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ بھائی عرفان کس طرح باجی پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، کس طرح باجی کی ساس ان کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی باجی کے سسرال والے ان سے بہت خوش تھے۔ باجی کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، سب لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ شروع کے کچھ دن تو میرے عرفان بھائی سے زیادہ بات نہ ہوئی، مگر پھر وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے، وہ خوب ہنسی مذاق کیا کرتے، اکثر رات کو دیر تک ہم بیٹھ کر باتیں کرتے۔ باجی بھی ہمیں ساتھ میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے یہاں کسی بھی قسم کی بوریت کا احساس ہو۔ خیر وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن باجی کو کسی کام سے اپنی نند کے گھر جانا پڑا۔ باجی اپنے ساس کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی موسم اچانک سے خراب ہو گیا، تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے عرفان بھائی کو کال کی کہ وہ جلدی سے گھر آ جائیں، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خیر کچھ ہی دیر میں وہ گھر آ گئے، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ اب بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ باجی نے بھی کال کر کے بتا دیا کہ آج رات وہ وہیں رکیں گی۔ اب ہم دونوں کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر ہم سو گئے۔ وہ رات عرفان بھائی کے ساتھ گزرنے کے بعد میرے دل میں ان کے لیے عجیب سے جذبات پیدا ہو گئے۔ اس رات کے بعد ہمارے بیچ میں نزدیکیاں بڑھنے لگی۔ اب ہم دونوں اکثر کسی نہ کسی بہانے گھر سے باہر گھومنے نکل آتے۔ باجی نے ہمیں کبھی روکا نہ تھا کیونکہ وہ مجھے عرفان کی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ اماں نے ایک دو بار انہیں ٹوکا بھی کہ وہ اپنے شوہر کو اتنی چھوٹ نہ دے، عالیہ کو اس کے ساتھ کیوں اکیلا جانے دیتی ہو، مگر باجی نے ایک بار پھر اماں کی باتوں کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا۔ وہ ہم دونوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی رہیں اور وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم انہیں دھوکہ دیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور آخر مجھے اپنے گھر واپس آنا پڑا، مگر واپس آنے کے بعد نہ جانے کیوں میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت عرفان بھائی کے خیالوں میں ہی کھوئی رہتی اور یہی کچھ حال ان کا بھی تھا۔ اب ہم دونوں پوری رات فون پر باتیں کرتے رہتے اور جب کبھی ہمیں موقع ملتا تو چھپ کر ایک دوسرے سے مل بھی لیتے تھے۔ چھپ کر ملنے کی وجہ سے بات یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے حمل ہو گیا۔ میں نے عرفان کو یہ سب بتانے کے لیے فون کیا تو آگے سے باجی نے کال اٹھائی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی اور بس اسی وجہ سے میں نے سب حقیقت بیان کر دی، یہ جانے بغیر کہ فون کی دوسری طرف عرفان نہیں بلکہ باجی ہیں۔ باجی نے جب یہ سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی ان کے ساتھ یہ سب کریں گے۔
باجی نے عرفان کا گریبان پکڑ لیا، جس پر انہوں نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں تمہیں یہ سب بتانے ہی والا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ جلد از جلد شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے باجی کو طلاق دے دی۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے طلاق نہ دو، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تم مجھے نہ چھوڑو۔ مگر ایسا ممکن نہ تھا، دو بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، بس اس وجہ سے انہیں باجی کو چھوڑنا ہی پڑا۔ باجی اب اپنا سر پیٹنے لگی۔ اب انہیں اماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آنکھیں بند کر کے ہم پر اعتبار کیا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد اماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں گھر سے نکل رہی تھی تو باجی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تو بہن نہیں، ناگن ہے ناگن، تو نے تو اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا، اپنی ہی بہن کے سہاگ کو آگ لگا دی۔ باجی کی آواز سن کر پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ سب عورتیں مجھے اور عرفان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ہم وہاں سے عرفان کے گھر آ گئے، مگر وہاں بھی عرفان کی ماں اور بہنوں نے ہمیں وہاں رکنے نہ دیا اور یوں ہمیں ایک الگ گھر میں رہنا پڑا۔ انہوں نے بھی عرفان سے ہر قسم کا رشتہ ناتا ختم کر دیا تھا۔ کوئی بھی ہم دونوں کی شادی سے خوش نہ تھا، مگر اس وقت اس سب کی کس کو پرواہ تھی؟ میں عرفان کے پیار میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش تک نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر خدا نے ہمیں ایک چاند جیسی بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر عرفان بہت خوش تھے۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد خدا نے انہیں باپ بننے کا شرف عطا کیا تھا۔ اب ہم دونوں اپنی بیٹی کو لے کر باجی کے پاس گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ باجی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ چند دن کی مہمان ہیں۔ طلاق کے بعد وہ اس قدر بیمار رہنے لگی کہ بستر سے اٹھنا تک دشوار تھا۔ ہم جو معافی کی امید لے کر آئے تھے، باجی نے ہمیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، بس کہنے لگی کہ جس طرح تم نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کیا ہے، خدا بھی تمہیں ویسے ہی برباد کرے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ان کا سانس اکھڑنے لگا اور اگلے چند لمحوں میں وہ خدا کو پیاری ہو گئی، بجائے اس کے کہ ہمیں معافی ملتی۔ باجی کے قاتل ہونے کا خطاب بھی مل گیا۔ اب مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ میں نے یہ سب کچھ تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں تو باجی سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ باجی کی وفات کے بعد نہ جانے کیوں مجھ سے میرا سارا سکون چھن گیا تھا۔ میں جب بھی عرفان کے قریب جانے لگتی، مجھے باجی کا مرا ہوا چہرہ دکھائی دیتا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ہر وقت یہی خیال آتے رہتے کہ میں نے اپنی بہن کو مار ڈالا۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ عرفان کے ساتھ بھی میرا رویہ اب ناکافی نامناسب سا ہو گیا تھا۔ خدا نے جس سے ہمیں نوازا تھا، وہ بھی باجی کی وفات کے چند ماہ بعد ہی خدا کو پیاری ہو گئی تھی۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میری زندگی پوری طرح برباد ہو چکی تھی۔ شادی کا گورشہ کچھ تو شروع سے اچھا گزرا تھا، مگر اب باجی اور بیٹے کی وفات کے بعد یوں لگتا تھا جیسے میں ہوش کھو بیٹھی ہوں، اور اس مشکل وقت میں جس ایک شخص کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اب عرفان نہ تو پہلے کی طرح مجھ سے باتیں کرتے اور نہ ہی میرا خیال کرتے۔ اکثر تو رات کے 2-3 بج جاتے اور وہ گھر نہ آتے۔ ایک دو بار جب میں نے ان سے اس کے اس رویے کی شکایت کی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے شادی کر لی ہے تم جیسی پاگل بیوی کے ساتھ۔ اب میرا گزارا ممکن نہیں تھا، بس اس وجہ سے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ پہلے جو کام وہ چھپ کر کرتے تھے، اب کھلم کھلا کرنے لگے۔
پہلے جس بیوی سے وہ چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے اب وہ اسی گھر میں لے آئے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سوتن کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اب جس دکھ سے میں گزر رہی تھی تو مجھے باجی کے دکھ کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ ان پر کیا بیتی ہوگی۔ عرفان کی دوسری بیوی پورا دن بستر پر بیٹھی نوابوں کی طرح مجھ پر حکم چلاتی رہتی اور میں نوکروں کی طرح ان کا ہر کام کرتی۔ عرفان کے نزدیک بھی میری حیثیت اب ایک نوکرانی جیسی ہی تھی۔ بس کچھ عرصے میں وہاں رکی اور پھر میں نے عرفان سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بہت محنت سماجت کی کہ مجھے مت چھوڑو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور اس کی بیوی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب باجی عرفان کے پیر پڑ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے مت چھوڑو، اور اب وہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا جو کل کو میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اب میں بالکل لاوارث ہو چکی ہوں۔ ماں باپ کے گھر بھی کسی نے مجھے پناہ نہ دی، میری ہزار معافیوں کے بعد بھی کسی نے مجھے معاف نہ کیا۔ کوئی کرتا بھی تو کیسے؟ میرا جرم تھا ہی اتنا بڑا۔ پہلے میں نے اپنی بہن کا سہاگ چھینا اور پھر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ خیر اب کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سی جگہوں پر پناہ لی مگر کہیں سکون نہیں ملا۔ اب میں پورا دن باجی کی قبر پر گزارتی ہوں اور ان سے معافی مانگتی ہوں، اسی امید پر کہ شاید کبھی نہ کبھی تو مجھے معافی مل ہی جائے گی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت باجی نے اماں کی بات مان لی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، نہ انہیں اور نہ مجھے۔ اگر تب باجی نے مجھ میں اور اپنے شوہر میں کچھ فاصلہ رکھا ہوتا تو آج یہ وقت پیش نہ آتا۔ اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے ہی اس رشتے کی آداب اور اصول بتا دیے تھے، مگر ایک ہم ہی ہیں جو ان اصولوں کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے لگتے ہیں اور آخر ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔